بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹڈی آف سیرہ، مطالعہ سیرت کے عنوان سے یہ جو کورس ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ کورس جو ہے تقریباً 20 لیکچرز پر، مختصر سے لیکچر ہوں گے جن پر مشتمل ہوگا۔ آج کا جو پہلا موضوع ہے اور پہلی گفتگو ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کن اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے، یعنی کہہ لیجئے کہ مطالعہ سیرت کے اصول اور طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تناظر میں بالخصوص میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا کہ ہمیں کس انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اپنی گفتگو کی بنیاد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو بناؤں گا کہ جب ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کان خلق القرآن، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہمیں قرآن مجید کی تاریخ، اس کی جمع و تدوین اور قرآن مجید کے اندر جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں جو سیرت نگاری قرآن نے کی ہے ان سب کو، اور مجموعی جو مزاج ہے قرآن کا اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہمیں سیرت کے حوالے سے بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں سیرت کس انداز میں پڑھنی ہے۔ اس کے لیے چند نکات کی صورت میں میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ مثلا سب سے پہلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں ہم عام طور پر جو سیرت ہے وہ آپ کو دو انداز میں ملے گی، یعنی سوانی انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور وصال تک کے سارے حالات سنوار، یعنی اس سال میں یہ ہوا، اس سال میں یہ ہوا۔ اور دوسرا انداز جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہے کہ مختلف موضوعات کے اعتبار سے ہم مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس کس پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کرتی ہے، تو یہ موضوعاتی مطالعہ ہو گیا بحیثیت تاجر، معلم اور بحیثیت ایک جرنیل کے، سربراہ خاندان کے اعتبار سے۔ لیکن جو بات یہاں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں انداز میں سیرت لکھی بھی گئی ہے اور ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ خاص طور پر دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سورہ علق نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ توقیفی ترتیب ہے۔ قرآن اقرأ سے شروع نہیں ہوتا بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں جو قرآن نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید کو ترتیب دلواتے تھے، صحابہ اکرام سے، کاتبین وحی سے، ان کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں مقام پر رکھ دیا جائے۔ اچھا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کو شان نزول اور اسباب نزول کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، اس ترتیب سے مرتب کرنے کی بجائے، اور قرآن مجید کو اور اس کے
اندر نازل ہونے والے احکام کو صرف عرب کے خاص اس ماحول کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن مجید نے اس کو ایک آفاقی انداز جو اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس ترتیب سے نہیں بلکہ اس ترتیب سے قرآن کو ذکر کیا جائے یا بیان کیا جائے یا اس کو مرتب کیا جائے، مدون کیا جائے، جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے مطابق قرآن مجید نازل کیا 23 سال کے عرصے میں، لیکن جو قرآن اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے اس ترتیب کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدون کیا۔ تو یہ گویا کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کوئی شان نزول کی روایات کے ساتھ اس انداز میں بندھا ہوا نہیں ہے، نہ وہ عربوں کے لیے ہی مخصوص طور پر نازل ہوا ہے۔ تو ایک طرح کا جو موجودہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، اس سے آفاقیت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے اور اس کا تعلق خاص پس منظر کے ساتھ ہی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اس کے آفاقی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید کو جغرافیائی اور اسباب نزول کی جتنی بھی کہہ لیجیے کہ روایات ہیں اور اس سے اٹھا دیا۔ اگر سیرت کو بھی ہم اسی انداز میں پڑھیں، اور میں آپ سے یہی تقاضا کروں گا کہ آپ سیرت کو بے شک یہ جاننا بھی کوئی کہہ لیں کہ فضول نہیں ہوگا، یہ جاننا بھی کوئی غلط نہیں ہوگا کہ کون سا واقعہ کس سال کے اندر پیش آیا، یہ بھی ضروری ہے، ہم سیرت میں اس اسلوب کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ لیکن اس سے اگلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں پڑھیں کہ اس کی آفاقیت ہمارے سامنے آ جائے، عالمگیریت سامنے آ جائے۔ اب دیکھیں قرآن نے جو تعارف کروایا ہے، تو وہ تعارف قرآن کا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے اور صاحب قرآن کا کیا ہے کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین۔ تو رب العالمین کے الفاظ کے ساتھ یہ تعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اسی انداز میں، قرآن کا تعارف اگر ذکر للعالمین کے ساتھ ہے، اللہ کا تعارف رب العالمین کے ساتھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہے وہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں جس طرح مسلمانوں نے جس خدا کا تصور دیا ہے وہ تمام انسانیت کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ قرآن جو کتاب پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ذکر للعالمین ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے یا مسلمانوں کے پیغمبر اور نبی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس انداز میں سیرت کا مطالعہ کریں گے تو سیرت کی جو آفاقیت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیریت ہے وہ ہمارے سامنے نمایاں ہوگی۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تاریخ کے ایک دور میں یہ تاثر لوگوں کے اندر پیدا ہوا، خاص طور پر جب برصغیر میں اکبر کے دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس دور کے عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو کس طرح ایران کے اندر ایک تحریک اٹھی، نکتوی تحریک، اور اس کے اثرات کس طرح برصغیر میں پہنچے، اور یہ تاثر پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربوں کے نبی تھے اور ان کا زمانہ نبوت 1000 سال پر مبنی ہے۔ تو اگر یہ تاثر اس وقت پیدا ہوا جب ہم نے قرآن کا اور سیرت کا مطالعہ اس کو وہاں کی مقامی روایت کے ساتھ ہی جوڑ کر مطالعہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی گویا کہ خاص اسی تناظر میں کیا، اس کے اندر وہ آفاقیت کا پہلو جو ہے وہ دب گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اور اکبر نے پھر یہ دین الہی جو ہے اس کے پس منظر میں یہ غلط فہمی بھی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کا ایک سبب قرآن کو اور سیرت نبوی کو اس کی عالمگیریت اور آفاقیت کے تناظر میں مطالعہ نہ کرنے کی وجہ ہے۔
دوسری چیز یا کہہ لیجئے کہ مطالعہ سیرت کا جو دوسرا اصول ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو انبیاء کرام کی سیرت بیان کی ہے، یعنی قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 27 انبیاء کا ذکر ہے، 24 کے بارے میں تو تصریح ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور 3 کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں، بعض جو ہمارے سیرت نگار ہیں اور مفسرین ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت لقمان ہیں، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ باقی 24 کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر واضح طور پر ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جتنے انبیاء کے بھی واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں تو ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے، ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے کسی بھی جگہ پر پیغمبروں کی جو دعوت ہے اور ان کے پیغام کی جو مرکزیت ہے اس کو کسی بھی جگہ پر متاثر نہیں ہونے دیا۔ اب اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کے پیغام کی جو مرکزیت یا ان کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ ان کا اخلاق اور کردار اور دعوت اور تذکیر، وہ پوری ایک تاریخ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ اس میں انبیاء کی سیرت کے یہ پہلو پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور یہ پہلو یعنی پیغام کی جو مرکزیت ہے یہ کسی جگہ دبتی نہیں ہے۔ آپ تمام واقعات کو پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پیغمبر کے حالات قرآن بیان کرے اور اس پیغمبر کی جو دعوت کے بنیادی نکات ہیں وہ دب جائیں اور دیگر چیزیں اس پر غالب آ جائیں۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی انداز میں مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محض ایک دیومالائی قسم کی شخصیت نہ ہمارے سامنے بن کے آ جائے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کی زندگی اور جس کی سیرت کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا ہی نہ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب کے اندر کیا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو جس طرح مسیحیوں نے، عیسائیوں نے ان کو خدا کے ساتھ ملا دیا، تو ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو دیو مالائی قسم کی شخصیت ہے، ان کا تو اتباع ممکن ہی نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے اندر جو دیوتاؤں کا تصور ہے یا قدیم یونانی جو دیو مالائی داستانیں ہیں وہ آپ ساری پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کا جو تصور ہے تو وہ بالکل ایسا ہے کہ وہ رول ماڈل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کی سیرت کو ان کے مذاہب کے ماننے والوں نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ انداز ایسا ہے کہ وہ کوئی قابل تقلید نمونہ بن نہیں پاتے۔ لہٰذا قرآن نے جو انبیاء کی سیرت کو بیان کیا اور ہمیں بھی اسی انداز میں اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر ہو، آپ کے شمائل اور فضائل کا بھی تذکرہ ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے باوجود کہ یہ ضروری ہے، فضائل، شمائل، معجزات کا بیان ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ شمائل اور معجزات اور فضائل کا تذکرہ اس انداز میں نہ ہو کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی ایسا دیو مالائی قسم کا تصور لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ گویا کہ وہ تو ان کو نمونہ بنانا جو ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ کی دعوت اور تو یہ الگ بات ہے کہ وہ اس طرح یعنی جس طرح میں اور آپ انسان ہیں اس انداز میں بھی نہیں حضور کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ تو بشر بھی ہے لیکن خیر البشر بھی تو ہے، مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار بھی ضروری ہے
کیونکہ اس کے بغیر تو آپ ہمارے لیے نمونہ ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر اصرار کرنا اور ایک عام آدمی کی جگہ پر حضور کو لے آنا جس طرح کہ یہودیوں کے اندر تھا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور عیسائیوں کی طرح دیومالائی شخصیت اس طرح بنا دینا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو سیرت کا پیغام ہے اور آپ کا جو مقصد ہے بعثت کا، وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطالعہ سیرت کا بڑا بنیادی اصول ہے۔ تیسری چیز وہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، اور قرآن مجید نے جس انداز میں انبیاء کی سیرت کو بیان کیا ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور وہ کیا انداز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس اصول کے مطابق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جس طرح کہ اگر آپ قرآن کو بطور مثال دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پوری تفصیل سے ایک ہی سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح دیگر واقعات بھی ہیں۔ تو اس میں اصل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، لیکن جزیات نگاری کے اندر قرآن اس طرح الجھا نہیں ہے جس طرح کے بعد میں لوگوں نے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ لوگوں نے اس کو محض ایک یوسف زلیخا کی ایک عشقیہ داستان بنا کے رکھ دیا، جبکہ قرآن مجید میں تو اتنی بھی اہمیت اس چیز کو نہیں دی گئی کہ امرۃ العزیز کہا گیا ہے، زلیخا کا نام تک نہیں لیا گیا۔ یہ زلیخا جو نام ہے یہ ہماری روایت کے اندر نہیں ہے، یہ تو اہل کتاب کی روایات میں یہ ذکر ہے، وہاں سے ہم نے اس کو اختیار کر لیا اور پھر باقی کی چیزیں جوڑ کے اس کو ایک محض ایک عشقیہ داستان بنا دیا۔ قرآن کو آپ پڑھیں، سورہ یوسف نکال لیں، آپ کو ٹرانسلیشن اس کی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کے اندر جو اصل چیز انسانوں کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کس طرح اپنے پیغمبروں کو ان کے مشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اور پیغمبروں کا جو مشن اور ان کی جو دعوت ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہوتے ہیں، اس میں حکمت عملی کیا ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں سکھائی ہیں اس صورت کے اندر کہ مسلمان اپنے عروج و زوال کا، بلکہ قومیں اپنے عروج و زوال کا پورا فلسفہ صورت کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے کہیں نہیں ذکر کیا کہ جب لوگوں نے اس چیز میں الجھنا چاہا کہ ان لوگوں کی تعداد کیا ہے تو قرآن نے تب بھی نہیں بتایا کہ ان کی تعداد کیا ہے، بلکہ اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اب یہ پھر لوگ اس تلاش میں ہوں کہ وہ لوگ کتنے تھے، یہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، یہ کتنے تھے، اور ان کا جو کتا ہے وہ ان کے ساتھ تھا، تو اس کی دیگر تفصیلات۔ تو قرآن نے یہ واقعہ محض اس پس منظر میں ذکر کیا کہ مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور دیگر قوموں کے اندر پہلی قوموں میں جب یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اس کی ایک عملی مثال دنیا کے اندر دکھا دی۔ بس اس پس منظر میں لینے کی بجائے لوگوں نے اس کو اور انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جب ہم کریں تو موضوعات مطالعے میں بھی ہمیں جزیات نگاری میں پڑھنے کی بجائے اصل جو دروس و عبر کا پہلو ہے اور پیغام کی جو مرکزیت کا پہلو ہے اس کو نمایاں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اس طرح کا جو مطالعہ ہے اس میں احتیاط کس طرح کرنی چاہیے۔ مثلا آپ مطالعہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے۔ آپ کی کلاس میں کئی ڈاکٹر موجود ہیں، تو میڈیکل سائنس کے طالب علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کون سے پہلو ہو سکتے ہیں، اور بحیثیت تاجر
آپ کاروبار کر رہے ہیں تو بحیثیت تاجر، تو اس میں مطالعہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، بس یہ بات میں صرف عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے چلیں گے کہ اس طرح جب ہم موضوعاتی مطالعہ سیرت کا کریں تو یہ بات درست نہیں ہوگی کہ ہم غزوات و سرایا کا تقابل جدید جو جنگی حکمت عملی اور اسٹریٹجیز ہیں ان کے ساتھ کریں اور جنگ کے جدید اصولوں کے ساتھ، ہاں اگر آپ چاہیں تو انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کے ساتھ آپ اس کا تقابل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو جنگی قوانین ہیں ان کی تعلیم دی، تو اس تناظر میں آپ مطالعہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کا جدید تکنیک جو ہے جنگ کی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بحیثیت تاجر جب آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ آپ بزنس ایتھکس جو آپ نے سکھائے ہیں، جو کاروباری اخلاقیات جن کی تعلیم دی ہیں، وہ اسلوب زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ آپ جدید جتنے بھی کاروباری کہہ لیجئے کہ انداز ہیں یا کاروبار کے جدید طریقے ہیں ان کے ساتھ آپ تقابل کرنا شروع کر دیں، تو اس سے شاید آپ کو یہ خدا نخواستہ کہیں یہ احساس پیدا نہ آپ کے اندر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو مکمل سیرت نہیں ہے، جبکہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے کہ آپ اسوۃ حسنہ ہیں، اسوۃ کاملہ ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہمیں اصل فوکس جو ہے وہ کس چیز پر رکھنا ہے یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ، مثلا وہ حدیثیں جن کا تعلق طب کے ساتھ ہے، میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے، تو اگر آپ ان حدیثوں کو پکڑ لیں اور ان کا تقابل جو ہے وہ جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ کریں تو اس سے ممکن ہے کہ کسی جگہ آپ الجھن کا شکار ہو جائیں۔ پھر اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ تمام احادیث اور روایات جو طب کے متعلق ہیں، میڈیکل سائنس کے متعلق ہیں، ان کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کریں۔ اور اگر آج بھی کوئی شخص اس طریقہ علاج کو اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی روحانی بیماریوں کو دور کرنا تھا، جسمانی بیماریوں کو دور کرنا، یہ آپ کی بعثت کا مقصد نہیں تھا۔ اگر آپ کے طریقہ علاج سے لوگوں کو آرام آیا ہے، وہ تندرست ہوئے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کرنے کے زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ آپ کی بعثت لوگوں کے گٹے گوڈے ٹھیک کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی روحانی بیماریاں دور کرنا تھا۔ اسی طرح آپ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہیں اور مطالعہ سیرت کے دیگر عنوانات، بحیثیت معلم مطالعہ کریں گے تو اب آپ مونٹی سوری اور جان ڈیوی کے نظریات اور یہ طریقہ تدریس اس کے ساتھ نہیں آپ اس کو ملائیں گے، بلکہ آپ بحیثیت معلم جو ایک اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعلیم دیتے تھے اور کس طرح مخاطب کی عزت نفس کا لحاظ کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، تو اس میں اساتذہ کے لیے بھی بہت رہنمائی ہے اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب ہم سیرت کو اس انداز میں پڑھیں گے تو اس میں ہمارے سامنے جو دروس و عبر کا پہلو ہے اور فضائل اور شمائل سے آگے بڑھ کر جو اطاعت اور اتباع کا پہلو ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں تو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطالعہ سیرت کے دوران یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں جتنی میں بیان کر رہا ہوں مطالعہ سیرت کے اصول کے عنوان کے ساتھ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا یہ بات بھی کہ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عربوں کے لیے جن کو اپنی زبان اور اپنے گفتگو کے انداز اور اپنی مکفہ اور مسجع تحریروں پر بڑا ناز تھا، شاعری پر بڑا ناز تھا، تو یہ ان کے سامنے بطور چیلنج کے نازل ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کبھی بھی آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ قرآن چیلنج کے طور پر تو ضرور نازل ہوا اور اس نے
کہا بھی کہ آپ قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی 10 آیتیں لے آؤ، یہ سارے چیلنج کیے ہیں قرآن نے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قرآن کا پیغام ہے نا، وہ اس کے اسلوب، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ قرآن پر اس کے پیغام پر غالب نہیں آیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مقصدیت ہے سیرت کی، مطالعہ سیرت میں اصل چیز مقصدیت ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہ علم میں ہو کہ نہ ہو کہ اس طرح کی پریکٹس بھی ماضی میں ہوتی رہی کہ قرآن مجید کی مثلا کوئی غیر منقوط، یعنی ایسی تفسیر کہ جس میں ایک بھی نقطہ نہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے۔ یہ فیضی کی سواطع الالہام یہ تفسیر ہے۔ تو اس طرح کی کوششیں ماضی میں ہوئی قرآن مجید کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے بھی، کہ مثلا ہادی عالم، یہ کراچی کے ایک عالم ہیں، ان کی سیرت پر کتاب ہے اور پوری کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی قرآن مجید کی تفسیر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، غیر منقوط سیرت نگاری یا تفسیر نگاری، تو اس میں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے فن کا اظہار ہے یا سیرت یا قرآن کی خدمت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں فن کا اظہار زیادہ نظر آتا ہے، جو مقصدیت ہے وہ ہمیں دبتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو قرآن مجید گویا یہ قرآن مجید کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم مطالعہ سیرت مقصدیت کے تحت کریں، محض اپنے فن کے اظہار کے لیے نہ کریں۔ اس میں تحریر بھی شامل ہے، تقریر بھی شامل ہے اور تدریس بھی شامل ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ پانچویں چیز جو بطور اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ محض واقعاتی انداز میں نہ کریں۔ دیکھیں کوئی بھی واقعہ جو ہے محض ایک واقعہ نہیں ہوتا، اس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج اور ثمرات اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سیرت کے اندر مختلف واقعات کو پڑھیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ، یہ ہمارے ہاں جو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ غلط فہمیاں اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ بس ایک کوئی مستشرقین خاص طور پر جو اورینٹلسٹ ہیں وہ سیرت کا ایک واقعہ لیتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے پھر اس کے اسباب اور علل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ واقعات سیرت کے اسباب اور علل جو ہیں، یعنی اس کی علتیں اور اس کے اسباب اور وجوہ، پس منظر یا بیک گراؤنڈ جسے آپ کہہ لیں، وہ مطالعہ سیرت میں ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی واقعہ ویسے پیش نہیں آ جاتا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اسباب اور نتائج ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مستشرقین کا یہ طریقہ ہے، تو ان کے اس دھوکے سے بچنے کے لیے مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سرداروں کے قتل کا حکم دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا، سلام ابن ابی الحقیق، یہ ایک یہودی تھا ابو رافع کے نام سے، اس کے قتل کا آپ نے حکم دیا، گریلا کاروائیاں کر کے ان کو قتل کروایا۔ اگر یہ اتنا واقعہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں بھی ظاہر ہے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ شاید اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو خفیہ کاروائیوں کے ذریعے قتل کروا دیتے تھے۔ لیکن اگر آپ ان واقعات کا جو پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے اس کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس فرد جرم کو جو ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا وہ بالکل اس دور کے حالات کے مطابق یہی سب سے بہترین شکل تھی۔ تو اس انداز میں کہ آپ چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے سامنے وہ اسباب اور وجوہ جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے نا، بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ 13 سال حضور نے مکہ میں دعوت دی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے بھی ادھر ہی بسر کیے، پھر 8 سال ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا ہے، 13 اور 8 21 سال اور 40 سال ساتھ ملا لیں تو 61 سال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور زندگی اہل مکہ کے سامنے ہے، تو 21 سال کی دعوت کے باوجود یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور پھر فتح مکہ ہوا تو یکدم مسلمان ہو گئے۔ کیا ان کو ایک دن میں اسلام سمجھ؟ یہ ان لوگوں کے اسلام قبول نہ کرنے کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی علت اور سبب کیا ہے۔ جب اس طرح آپ جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے کئی نئے حقائق آپ کے سامنے کھلیں گے۔ یا جس طرح مستشرقین عام طور پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی عالمی حالات ہی اس طرح کے تھے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو عالمی حالات ہی اس طرح کے تھے کہ ان کا کامیاب ہونا یہ تو عالمی حالات کی موافقت کی وجہ سے ہے۔ تو کیا واقعتاً ہی ایسا ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پس منظر اور اسباب و علل کی روایات کو ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں سیرت کا مطالعہ کتنا اہم ہے، اور اس کے لیے صحیح اصولوں کے مطابق مطالعہ کرنا اس سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کا اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا جو گمان ہے وہ اور زیادہ کتنا بہتر ہوگا۔ آخری بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ میں ایک اور چیز بھی ہمیں ایک اور چیز بطور اصول کے اختیار کرنے کی ضرورت، وہ ہے کریٹیکل اپروچ، یعنی تنقیدی رویہ۔ محض واقعات کو سیرت پڑھتے ہوئے واقعات کو جس طرح کے وہ ہیں اسی طرح لے لینا، یہ کم از کم آپ جیسے جو ارباب فکر و دانش ہیں اور جو سیرت کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ مناسب رویہ نہیں ہوگا۔ آپ سیرت کے واقعات کو پڑھیں گے اور ان کا پورا تنقیدی جائزہ لیں گے تو اور زیادہ آپ سیرت سے لطف اندوز ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سیرت کے کتنے واقعات کہ اگر ہم ان کا صحیح جائزہ لیں تو بہت ساری نئی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی ہے۔ نبوت کا 5واں سال ہے، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اگلے سال چھٹی دوسری ہجرت ہوئی، اور پھر تیسری ہجرت مدینہ کی طرف بھی ہوئی بعد میں۔ تو اب یہ عام طور پر ہم ہجرت حبشہ کے حوالے سے عام لوگ جو جس انداز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر زندگی اجیرن بنا دی تھی تو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے پرسکون انداز میں زندگی بسر کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ یعنی اہل مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ ہجرت ہوئی۔ عام طور پر اسی انداز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ پوری ہجرت کے تمام واقعات اور روایات کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے نام دیکھیں اور پورا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ جن لوگوں پر بہت ظلم ہوا ان میں تو جناب بلال حبشی بھی تھے، حضرت عمار یاسر تھے۔ آپ واقف ہیں کہ ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، حضرت عمار بن یاسر۔ اچھا، یہ ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور حالانکہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا، اور ایسے لوگ آپ کو ایسے نام ہجرت کرنے والوں میں نظر آئیں گے کہ جن پر اس طرح کا ظلم تو وہ تو خود مکہ کے سرداروں میں تھے، تو ان پر اس طرح کا ظلم جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ مثلا حضرت جعفر بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ الجراح، ایسے سردار بھی آپ کو نام ملیں گے کہ یہ لوگ بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہجرت حبشہ کا مقصد جو ہے وہ جب آپ پورا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہجرت حبشہ کا مقصد شاید صرف اہل مکہ کے ظلم سے بچنا ہی نہیں تھا، اس کے کچھ اور بھی مقاصد تھے۔ مثلا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے ان امکانات کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عرب سے باہر اگر ہمیں دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلنا پڑے تو کیا اس کے امکانات کیا ہیں اور اس میں مشکلات کیا ہیں، تو آپ نے صحابہ کو بھیجا، اس لیے کہ یہ سارے مظلوم لوگ نہیں تھے، ان میں سے سردار بھی تھے۔
اور کئی لوگوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں سمیت بھی ہجرت باز لوگوں نے کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اس چیز کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر یہاں سے ہمیں کسی ایسی سرزمین میں جا کر آباد ہونا پڑے تو وہاں ہمارے لیے حالات کیسے ہوں گے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مکہ سے باہر اور عرب کی سرزمین سے باہر ہمیں کس طرح کی مزاحمت اور حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا صرف ایک سبب عام طور پر ہمارے سامنے ہے، اور اس میں جو دیگر امکانات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے یہ ہجرت جو ہے اس کی اجازت دی، تو وہ شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک دن حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے معاذ اللہ، تو رستے میں آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ بس وہاں پہنچتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، اور پھر خود بہن کو جب لہو لہان دیکھتے ہیں تو نرم پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی بتاؤ وہ کیا ہے جو قرآن جو تم پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ پورا واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو بالآخر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس واقعے سے اگر یہ واقعہ صرف اتنا ہی لے لیا جائے تو اس سے حضرت عمر کی شخصیت کا کوئی صحیح تاثر نہیں بنتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ بڑی جذباتی قسم کی شخصیت تھے، اور یہ تاثر بنتا ہے کہ شاید اس سے پہلے انہیں قرآن سننے کا یا اسلام کے بارے میں جاننے کا ایسا سچ کو موقع نہیں ملا، اور وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ جذبات کے تابع کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی محض جذبات ہونا بھی اچھی بات ہے، لیکن محض جذبات کے تابع ہو کر فیصلے کرنا یہ کوئی عقل مند آدمی کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو شخصیت بعد کے دور میں تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کا تحمل، بردباری، دانش اور عقل کس طرح اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے استعمال ہوئی، تو وہ سارے جو تاثرات ہیں وہ بالکل دب جاتے ہیں اس واقعے کو اس محض ایک واقعے کے طور پر لیا جائے۔ لہٰذا واقعات اور روایات کو بھی جو سیرت ابن شام کے اندر موجود ہے، جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، ان ساری روایات کو ساتھ ملائیں تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اسلام قبول کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے فوری قبول اسلام کا سبب ہے، لیکن یہ اس کو قبول اسلام کا یہی ایک سبب قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ مثلاً اصحاب فیل، جو سورہ فیل ہے، اس کے شان نزول یا پس منظر میں جو روایات بیان ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرا جو ہے وہ نکلا، اور اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کو دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مثلا یہ سورہ فیل کے پس منظر میں جو ابرا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہی ہے نا کہ یہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ابرا نکلا، اور اس نے جب مکہ مکرمہ کا گھیراؤ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام قریش بھی پہاڑوں پر چلے گئے، اور وہ بھی ظاہر اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، لیکن ایسا ہوا کہ ان کے کچھ اونٹ جو ہے وہ ابرا اس کے سپاہی ہانک کر لے گئے۔ تو یہ ابرا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیں۔ وہ آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا، جو آپ کی وجاہت تھی، لیکن وہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور یہ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے اور مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میں اس گھر کو نہ گراؤں جس گھر کی وجہ سے پورے عرب کے اندر آپ کی عزت ہے، احترام اور وقار ہے۔ تو روایات میں یہی آتا ہے اور عام طور پر ہم یہی پڑھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ آپ میرے اونٹ میرے ہیں، مجھے آپ وہ واپس کر دیں، اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ واقعہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سیرت کا، تاریخ کا ایک واقعہ ہے
اس واقعے سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے عربوں کے بارے میں، حضرت عبد المطلب کے بارے میں، وہ تاثر درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس واقعے کو محض اس کی ایک روایت پڑھنے کی بجائے ساری روایات کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے اصل صورت آ جاتی ہے کہ واقعات کی اصل نوعیت تو یہ ہے کہ جب ابرہ نکلا اور اس نے عزم کیا کہ بیت اللہ کو گراؤں گا، تو جس جس جگہ سے بھی یہ گزرا ہے تمام قبائل عرب نے اس کا باقاعدہ مقابلہ کیا، اگرچہ شکست کھائی، اس لیے کہ عرب اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہماری نسلوں کو، آئندہ ہمارے بچوں کو کوئی تانا دے کہ کوئی ہم نے کسی کی اطاعت کر لی ہے، ہم نے کسی کی غلامی اختیار کر لی ہے، یا ہم نے کسی کا مقابلہ کیے بغیر جو ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو وہ شکست قبول کر لیتے تھے، لیکن ہتھیار ڈالنا اور کسی کی طاقت کو تسلیم کرنا یہ عربوں کے مزاج میں نہیں تھا۔ اس لیے جب ابرہ نکلا تو جگہ جگہ پر اس کی مزاحمت ہوئی، تمام قبائل عرب نے جگہ جگہ پر اس کو روکا، شکست کھائی، اور یہ لشکر آگے بڑھتا گیا۔ اور آپ غور کریں کہ صرف قبیلہ بنو ثقیف جو ہے اس کے لوگوں نے وہ مزاحمت اس درجے کی نہیں کی، اور ان میں سے ایک شخص خاص طور پر ابو رغال کا ذکر آتا ہے تاریخ میں کہ اس نے تو باقاعدہ اس لشکر کی مکہ کی طرف رہنمائی کی تھی، تو لوگوں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب پورا عرب مزاحمت کر رہا ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ پورے عرب کی عزت جو ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے نہیں تھی؟ یہ تو قریش کی عزت خاص طور پر بیت اللہ کی وجہ سے تھی۔ تو جن کی عزت ہی بیت اللہ کی وجہ سے ہے وہ مزاحمت نہ کریں اور وہ اس لشکر کا مقابلہ نہ کریں، یہ بات عجیب و غریب لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان روایات کو تسلیم کرنا ہوگا جن میں یہ واضح طور پر ہے کہ قریش نے بھی مزاحمت کی، شکست کھائی، اور پھر پہاڑوں پر چلے گئے، اور اسی دوران جناب عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ وہ ہانک کر لے گئے، تو وہ اپنے اونٹوں کے مطالبہ کے لیے گئے تھے۔ تو پھر ایک تو یہ عرب کے مزاج کے خلاف ہے اگر یہ بات اس انداز میں قبول کر لی جائے جس طرح کے عام طور پر مشہور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اصحاب فیل پر جو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے جو بھیجے تھے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت اتری تھی، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اترنے کا جو اصول ہے وہ اصول یہ نہیں ہے کہ لوگ بھاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے گا، نہیں۔